گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کی کالز پر مشتمل ہوگا۔ یہ کال سنائیے۔ میرا نام اشتیاق حسین کیساری ہے، پترگنگ سے بول رہا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جو گئے 2 سال کے لیے خدام میں، تو ان کے گھر کے جو گھر والے ہیں انہوں نے جانا ہے ابھی عمرے پہ، ہمارے اور عمرے کی ترکیب ہے، تو کیا وہ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں، یا کیونکہ میرا مدر عرب میں ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ جا کے عمرے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ اس کے حساب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ گھر میں اذان دینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیونکہ ہمارا گھر جو جہاں پر ہے نا وہاں پہ مسجد کی آواز نہیں آتی۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ حضور دوست جو ہے وہ 2 سال سے خدام میں، یعنی حرمین شریفین کے اندر مسجد کے اندر خادمین کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک سے بھی مسلمان روانہ ہوتے ہیں، دیگر ممالک سے بھی جاتے ہیں، تو وہ گئے ہوئے ہیں، اب وہ وہاں پر ہی موجود ہیں۔ ان کے اہل خانہ جو ہیں، ان کے غالباً زوجہ جو ہیں، وہ عمرے پر جانا چاہتی ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوست کی جو زوجہ ہیں یا جو بھی ان کے اہل خانہ ہیں، کیا ان کے ساتھ یا اس طرح کے ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں موجود ہیں، تو وہ شرعی سفر وغیرہ کے جو معاملات ہیں، تو کیا غیر محرم کے ساتھ یہ سفر کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل جو عورت کا عمرے یا حج پر جانا ہے یا جو بھی شرعی سفر کو اختیار کرنا ہے، یہ راستے کو طے کرنے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورت پر اس بات کو لازم کیا کہ جب بھی وہ شرعی سفر کو اختیار کرے گی تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہونا یہ شرط ہے۔ لہذا پاکستان سے چونکہ عرب شریف جو ہے، حجاز مقدس، وہاں کا راستہ شرعی سفر ہے جو 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ 1 دن کا سفر بھی، اور بعض علماء شہر سے مطلقاً باہر اگر کوئی عورت جاتی ہے تو اس کے لیے محرم کی شرط لگاتے ہیں کہ شہر سے باہر کے لیے عورت کے لیے 92 سے کم ہو، جی ٹھیک ہے، محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو چونکہ اب یہ یہاں سے جو جائیں گی تو سارا سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے ہوگا، اور ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس نے جو عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، تو عمرہ اور حج یہ اس لیے عبادت ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے عبادت بنایا ہے، انہوں نے اس کو فرض کیا، انہوں نے اس کو سنت قرار دیا، لہذا اسی صورت میں یہ ادائیگی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اللہ عز و جل راضی ہو، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس نے حکم دیا یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو عورت کے لیے حدیث پاک میں مسافرت کی صورت کے اندر جب وہ سفر کرے گی تو محرم کی شرط لگائی گئی کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، یعنی اس کا بھائی ہو گیا، اس کے والد ہو گئے، اس کے چچا ہو گئے، اس کے ماموں ہو گئے، اس کا بیٹا ہو گیا، اس کا بہن کا بیٹا ہو گیا، اس کے بھائی کا بیٹا ہو گیا، جس کو بھانجا بھتیجا بولتے ہیں، دیور کا بیٹا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جو محرم ہے یا داماد ہے، اور یہ بوڑھی عورت ہے اور داماد کے ساتھ وہ جا رہی ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں، تو وہ یوں جا سکتی ہے۔ لیکن اگر محرم نہیں ہے تو چاہے کتنی ہی بڑی اس کی عمر ہو جائے، 100 سال ہو جائے،
باہر صورت اس کو محرم کی شرط ہے کہ بغیر محرم کے وہ نہیں جا سکتی. لہذا یہ جو خاتون ہیں یا جو بھائی سوال کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو جانا چاہتی ہیں ان کا جانا درست نہیں ہے. جائیں گی تو گناہگار ہوں گی اور جو عمرے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا. تو جب ان کے حکم پر یہ عمل نہیں ہوا تو اس صورت میں ثواب کی کوئی, یعنی یہ جو سفر کریں گی اس صورت میں گناہگار ہوں گی. تو میں جو سمجھ سکا وہ دو صورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جائے تو محرم ساتھ ہو. دوسرا ہے کہ شہر سے باہر بھی اگر جائے, اپنے شہر سے باہر جا رہی ہے اگرچہ 92 کلومیٹر. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے. اسلام جس قدر عورت کو تحفظ دیتا ہے کوئی اور مذہب اتنا تحفظ نہیں دیتا. اسی لیے چونکہ عورت صنف نازک ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کی طرح مضبوط نہیں ہوا کرتی. عورت کے حقوق اسلام نے بہت زیادہ رکھے, حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے لیے وہی حکم مردوں پر ہیں کہ جو مردوں کی عورت پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اگرچہ کہ مردوں کا ایک درجہ اس سے بڑھ کر ہے. تو عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. ان کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے کہ مرد ان کے نفقے کے, نان نفقے کے, ان کو سکنا دینے کے, یعنی ان کو رہائش دینے کے پابند ہیں. تو عورت چونکہ صنف نازک ہے اور اس کے حقوق شریعت کے اندر بہت زیادہ ہیں, لہذا اس کی اہمیت پردے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو شہر کے اندر بھی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے مقام پر جانا چاہتی ہے, جیسے باب المدینہ کراچی ہے, بہت بڑا شہر ہے, ایک مقام سے دوسرے مقام پر اگر وہ سہراب گوڑ سے چل کے کیماڑی یا کسی مقام پر جاتی ہے تو یا کورنگی اورنگی یا ملیر کی طرف جاتی ہے, تو راستے میں بعض مقامات اگر ایسے آتے ہیں کہ جو بالکل سنسان ہیں, اب ایسے مقام پر کسی ٹیکسی کے اندر اس کا جانا یا رکشے میں جانا, تو اس سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے مقام سے گزرتی ہے تو اکیلی نہ جائے, کیونکہ اس کی ایک اہمیت ہے. تو اگر وہ اس طرح جائے گی تو اس کی جان کو, اس کی عزت کو اس بات کا خطرہ رہتا ہے. لہذا شریعت مطہرہ اس بات کی انتہائی اہتمام کرتی ہے کہ عورت کی زیادہ سے زیادہ حفاظت ہو سکے. تو اس لیے مختلف اس کی حکمتیں موجود ہیں کہ کسی بھی مقام پر جائے جہاں بھی اس کی, ویسے جو شریعت نے مقرر کر دیا کہ جہاں اس نے شریعت کا حکم ہے 3 دن کی مسافت کے, یعنی 92 کلومیٹر کا, اور بعض حدیثوں کے اندر 1 دن کے سفر کا بھی موجود ہے, اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی جو علماء نے بیان کیا تو علماء کو کچھ شوق نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو قید کر دیں یا بند کر دیں. وہ اگر اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو وہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر بیان کر رہے ہیں. شریعت جس بات کا تقاضا کرتی ہے اور جس چیز کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے. یعنی انسانی فطرت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے, انسانی ذہن کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کا انکار کرے گا. لیکن اگر کسی کی فطرت سلیم ہے, کسی کی عقل سلامت ہے, تو کبھی بھی وہ ان باتوں کا انکار نہیں کرے گا کہ عورت کے لیے پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جو شریعت مطہرہ نے اس پر مقرر کیا ہے اس میں فوائد ہی فوائد ہیں. لہذا کوئی بھی مقام ہو, شہر سے باہر تو وہ جائے گی نہیں, اور شہر کے اندر بھی اگر ایسے مقامات ہیں کہ جہاں جاتے ہوئے اس کی عزت یا جان کو خطرہ ہے تو مکمل طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی احتیاط برتے گی کہ عزت و جان پہ کسی طرح کا اس کے حرج اور حرف نہیں آنا چاہیے. اب یہ جو نعرہ لگتا ہے آج کل, کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. پھر ایسے کام کہ جن میں عورتیں واقعی مردوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں تو بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور بڑا کہا جاتا ہے کہ دیکھیں عورتیں جو ہے ہمارے ملک کی عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور یہ کام کرنا شروع کر دی ہیں. تو کیا, اور اگر پردے میں رکھیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتے, اور وہ شانہ بشانہ چلنے والا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا. تو کیا شریعت نے ایسا کوئی رکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ ہی چلنا ہے, اور پھر اگر چلنے کی اجازت دی ہے یا ایسا ہے تو کیا اس کے لیے پردہ چھوڑنا ضروری ہے یا پردے کی پابندی کرنا ہوگی؟ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ دیکھیں, میں نے عرض کی کہ اگر شانہ بشانہ چلنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو مرد بنا دیتا. ٹھیک ہے, اس نے صنفیں جو الگ الگ رکھی ہیں تو ضرور اس کے اندر کوئی حکمتیں ہیں. یعنی عورتوں کے جو مقاصد ہیں وہ الگ بنائے گئے ہیں, مردوں کے مقاصد الگ بنائے گئے ہیں. یعنی مرد کو پیدا کیا گیا تو اس کے مقصد جدا ہیں, اس کے فوائد جدا ہیں. عورت کو پیدا کیا گیا تو اس کے فوائد جدا ہیں, الگ ہیں بالکل. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے مطابق پیدا فرمایا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں پیدا کیا ہے اس کے مطابق چلیں. اب عورت کمزور ہوتی ہے, یعنی یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا بہر صورت کہ عورت جسمانی اعتبار سے, ارادے کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے. اکثر عورتیں, اکثر کا یہی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر
عورتوں کو یہ کام دے دیا جائے گا تو اب اس صورت میں گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں. یہ ایسی بات ہے اصل میں عمومی طور پر ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے وہ مغرب کو دیکھ کر چلتا ہے. یعنی وہ مغربی تہذیب کا ایسا دلدادہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جیسی خبریں وہاں سے آتی ہیں، جیسی باتیں وہاں سے آتی ہیں، اس کو دیکھ کر اور ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اور دور کے ڈھول سہانے ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. حالانکہ اگر حقیقتاً جائزہ لیا جائے، غور و فکر کیا جائے تو وہاں عورتوں کے ساتھ جتنے مسائل اور جتنی مصیبتیں اور جتنی پریشانیاں ہیں ہمارے ملکوں کے اندر نہیں ہیں. یعنی اس کے اوپر اعداد و شمار موجود ہیں، کالمز موجود ہیں، مختلف رپورٹس موجود ہیں اس حوالے سے کہ عزتوں کو خطرہ ہوتا ہے. اور یہ جو نعرہ لگا دیا کہ مرد عورت کے برابر آ جائے، تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ برابر تو آ نہیں سکتی. اب ہوا یہ ہے کہ اب بہت ساری یہاں پر باتیں آ جائیں گی کہ جو چینل تقاضا نہیں کرتا کہ عورت جس طریقے سے قریب لانے کی کوشش کی گئی اور برابر چلانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد عورت کا حال کیا کر دیا گیا. یعنی عورت کو ایک بکاؤ چیز بنا دیا گیا اور بس اس کو ایک پوسٹر اور چیزیں بیچنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا. تو اس لیے عورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جبھی تو مرد پر لازم کیا کہ تم کما کر اس کو لا کے دو. یعنی اہمیت تھی نا اس کی کہ بھائی مرد کو مقرر کیا. عورت ہمارے یہاں تو جہیز کا سلسلہ ہو گیا، فلاں دعوت کا سلسلہ ہو گیا، حالانکہ شریعت مطہرہ نے ہر چیز مرد پر مقرر کی. نفقہ مرد دے گا، کچھ بھی نہیں ہے عورت کے اوپر. عورت نے صرف گھر پر آنا ہے مرد کے. مہر ہے وہ مرد کے اوپر ہے، نان نفقہ ہے، گھر کا کھانا دینا ہے، پینا دینا ہے. جیسی عورت کی حیثیت ہے اس کے مطابق شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر نان نفقہ مقرر کیا. یعنی ہماری شریعت جو ہے وہ عورت کو تحفظ دے رہی ہے اور اس کو آسانی دے رہی ہے، سکون دے رہی ہے. لیکن ہماری نئی تہذیب چاہتی ہے کہ عورت کا سکون اس سے چھین لیا جائے، اس کا تحفظ سے چھین لیا جائے. اور نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے. اگر عقل کے ذریعے اور صحیح نظر کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو نتیجہ بالکل واضح ہے کہ ان چیزوں کے نتائج ہمارے معاشرے کے اندر کیا نکل رہے ہیں، کتنی عزتیں محفوظ رہتی ہیں، کتنے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور پردے کا کیا ہے کہ پردہ جو ہے کیا عورتوں کے حقوق سے ماننے ہے کہ اگر پردہ کریں گی تو ان کے حقوق تلف ہو جائیں گے؟ اس چیز کو بھی بہت زیادہ جو ہے اور اس پہ پھر پردے کو منع کیا جاتا ہے. کہ پردہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی پردے گھر کے اندر میں بٹھا دیں گے، چادر اور چار دیواری رکھیں گے تو پھر تو اس کے حقوق تلف ہوں گے. اور کیا حقوق تلف ہوں گے؟ اب یہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن اس نظریے کو لے کر جو ہے نا اب وہ بے یعنی گھر میں بٹھا کے اگر یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مارنا تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. کیا پوائنٹ رکھے اس کے بھی، شریعت نے درجات رکھے کہ اگر عورت نافرمانی کرتی ہے تو اس صورت میں اول فعظوہن، سمجھاؤ پیارو محبت کے ساتھ. صحیح نہیں مانتی، کسی صورت نافرمانی کرتی رہتی ہے، وہجروہن، ان کے چھوڑ دو، ان کی خوابگاہیں الگ کر دو. ٹھیک ہے، الگ ہو. قرآن پاک کی آیت ہے. پھر بھی نہیں مانتی، پھر بھی وہ نافرمانی پر ہے، ایسے معاملات کرتی ہے کہ جو نافرمانی کے زمرے کے اندر آتے ہیں تو وَضْرِبُوهُنَّ، مارو. لیکن شریعت میں حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی کہ مار ایسی ہو کہ جو مبرح نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے نشانات پڑتے ہوں. ڈنڈی کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ مارنا نہیں، کوئی اس کی اجازت نہیں. وہ مارنے کی انتہا پہ کہاں جا کے اجازت دی کہ اس صورت میں جبکہ کوئی صورت بنی نہیں، اور وہ بھی ایسی مار کہ جو صرف اس کی اس اصلاح کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ کر سکتا ہے. تو ہماری مقدار بیان کی کہ نہ لکڑی سے مارے گا، نہ زوردار مارے گا، نہ تین مارے گا، ایسا مارے گا ہی نہیں. وہ اس کو اصل مقصود اس کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ سمجھے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلامی ذہن رکھے گا، اسلامی تصور اس کا ہوگا، دینی تعلیم اس نے حاصل کی ہوگی، اچھا ماحول اس کو ملا ہوگا، آپ کو کبھی بھی عورت پر ظلم کرتا ہوا نہیں ملے گا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنے تیزاب عورتوں پر پھینکے جاتے ہیں، کتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے سب کو. لیکن اس میں آپ کو دینی لوگ نہیں ملیں گے، دیندار نہیں ملیں گے. یہ ملیں گے آپ کو دنیا دار لوگ. ٹھیک ہے، وہ لوگ یعنی دنیا دار سے مراد وہ لوگ ملیں گے کہ جو اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں، دین کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرماتے ہیں. تو وہ کیا ہے، ان کو تعلیم حاصل نہیں ہوئی. اب ہمارے یہاں بہت سارے مغربی ممالک ہیں کہ جن کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. اگر وہاں کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھے جائے تو پاکستان سے
کئی گنا زیادہ وہاں پر تعداد ہے کہ جس میں عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکے جاتے ہیں، مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ مارنے کا بھی اگر حکم ہے، اولاً تو شریعت منع ہی کرتی ہے مارے نا، اور پھر اس کے بعد تو شریعت نے تو اتنی ساری باتیں اس حوالے سے بیان کی کہ عورت کی اگر تمہیں ایک بات بری لگتی ہے تو اس کے اندر اور بھلائیاں موجود ہیں، یعنی اتنی خوبیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، یہ محفوظ رکھنے والی ہیں، ان کا تحفظ ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے مرد پر ہر چیز لازم کی کہ وہ کر کے لا کے دیتا رہے گا، یہ چاہے آپ انسانوں میں دیکھ لیں، چاہے آپ جو ہے وہ دوسری جو مخلوق ہیں ان میں دیکھ لیں، آپ کو یہ نظر آئے گی بات، نر مادہ کا بالکل فرق نظر آئے گا۔ تو یعنی بے پردگی اور شانہ بشانہ یہ عورتوں کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے پردگی کا حقوق سے کیا تعلق؟ جو حقوق اس کے مقرر ہیں اس میں پردے کی رعایت کے ساتھ اس کو حقوق اور زیادہ ملیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اس پہ پردے کی پابندی ہٹا اور اس کو بولو باہر نکل تو ٹھیک ہے، کام کر اپنا، تو اس کا حق تو یہ تھا کہ مرد اس کو کما کے لا کے دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ بے پردگی کی اس کا حق مارا جا رہا ہے، حالانکہ اگر وہ شریعت اور اسلام ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ مرد اس کو کما کے لا کے دیتا رہے گا، اور وہ کہہ رہی نہیں جی میرا حق یہ کہ میں باہر نکلوں، میں اپنا یہ حق ختم کرتی ہوں۔ اچھا، عورت کو کمانے کا حق نہیں ہے؟ کما سکنا ایک الگ چیز ہے، کما سکنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا کمانا اس پہ لازم کیا؟ نہیں لازم کیا، لازم کیا مرد کے اوپر کہ تو کما سکتا ہے۔ بیوہ ہو چکی ہے، ضرورت مند ہے تو اپنا وہ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر مرد اور عورت کے مقابلے کی، کہ مرد موجود ہے، وہ کہتی ہے نہیں جی تم 50,000 کی نوکری کرتے ہو تو میں بھی 50,000 کی نوکری کروں گی اور اپنا کما کے خود کھاؤں گی، تو پھر گھر کیا چلے گا؟ اور کبھی وہ نہیں تو کبھی یہ نہیں، مشین بن جائیں گے، اور نتیجہ ہمارے سامنے خاندانی نظام ہمارے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ سفر والے معاملے میں جو آپ نے فرمایا نا کہ عورت کی عزت، اس کی اہمیت، عصمت، سب چیزوں کی حفاظت کے پیش نظر محرم کا سلسلہ رکھا۔ اب یہ بات جو آپ بیان فرما رہے ہیں لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں سفر بڑے محفوظ ہیں، بالخصوص جہاز کا۔ اب کسی کو یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑ رہا ہے، اور ادھر بھی محرم موجود ہے، اور جہاز کے اندر تو بالکل حفاظت ہی ہوتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں دو طرح کی باتیں، ایک حکم وہ ہوتا ہے کہ جو امر تعبدی کہلاتا ہے، یعنی وہ حکم کے جو میں نے قید لگائی اس چیز کی، شروع میں عرض کیا میں نے کہ جو شریعت نے حکم دے دیا نا اب اس کے مطابق تو چلنا ہی چلنا ہے، آئے نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی امام ابو الزناد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اسلام میں سب سے پہلا لقب امیر المومنین کا یہ ان کو ملا ہے، اور امام کا لقب بھی ان کو ملا ہے۔ بخاری شریف کے امام ابو الزناد رحمہ اللہ، ان کا ذکوان نام ہے ان کا، تو حضرت عمر سے پہلے کے نہیں حضرت وہ امیر المومنین، یعنی ایک تو امیر المومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا جو مسلمانوں پر بادشاہ ہیں، وہ ایک امیر المومنین علم کے اعتبار سے، حدیث میں، فقہ میں، مختلف چیزوں کے اندر، تو یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سنن ووجوہ الحق تأتی علی خلاف الرأی کثیرا، یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سنتیں ہیں، احکام شرعیہ ہیں، حق کی وجوہات ہیں، وہ رائے کے، قیاس کے، عقل کے بعض وقت خلاف آتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ فما یجد المسلمون بدا من اتباعها، مسلمان کے لیے وہاں پر فقط یہ ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا۔ تو بہت سے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حکمتیں فی الوقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں موجود ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچی، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم جو موضوع پر مسح کرتے ہیں، مسح کے جو شرائط ہیں کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو مسح جو ہے وہ موضوع کے اوپر کیا جائے گا، چمڑے کے موزے اس کے اوپر سے مسح کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دین مطلق عقل کے مطابق ہوتا ہے کہ جو عقل میں ہے اس کے مطابق چلو ہم احکام کو نہ دیکھتے، تو پھر مسح تو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، مٹی تو وہاں لگتی ہے نا، صفائی وہاں سے ہونی چاہیے، ہم اوپر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا طریقہ کار یہ تھا تو اس لیے ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عقلوں کو احادیث کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے صحیح کرتے ہیں،
صحیح. عقل کو درست کرتے ہیں، سلامت کرتے ہیں، اور اپنی عقل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہیں. صحیح. یعنی اپنی عقلوں کو جو ٹھیک کرتے ہیں وہ حدیثوں کے ذریعے کرتے ہیں، صحیح. اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عقل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں احادیث طیبہ آئیں گی ہماری عقل اس کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گی، اگرچہ کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو، نہیں ہم اس کے پیچھے چلیں گے. تو اس میں جو ہے اب جس طرح عقل کے مطابق یہ کام ہے، حدیث میں لکھا ہوا وہ عقل کے برخلاف بظاہر نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ خلاف حکمت نہیں کوئی نہیں ہوتا ایسا؟ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، جیسے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے دی، عقل کے خلاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہوتا عقل کے عین موافق ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. ہماری رائے، ہمارا قیاس، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کے عین موافق ہوتا ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف کی، کہ جو حجر اسود ہے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ لگا ہوا، اس کا استلام کیا جاتا ہے، دور سے اس کو چوما جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگا کے چوم لیا. ٹھیک ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر بھیڑ ہے تو ٹھیک ہے، دور سے بندہ استلام کر لے. صحیح. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت تھی کہ سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب بھیڑ ہو رہی ہے تو پھر خود نہ دبو اور دوسروں کو بھی نہ دباؤ. ٹھیک ہے. دور سے بھلے استلام کر لو، اجازت ہے. اچھا، اب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ استلام کرنا جو ہاتھ لگا کے چوم کے آتے ہیں، یہ والا استلام، اس کا کیا حکم ہے؟ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ارائیت ان زحمت، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھنس جاؤں، ازدحام ہو جائے، رش ہو جائے تو کیا کروں؟ تو آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم کہتے ہو آپ کا کیا خیال ہے، تو اپنے ارائیتے کو، اپنے خیال کو اپنے علاقے یمن میں رکھ کر آ جاؤ. صحیح. یعنی جب میں نے یہ بات کہہ دی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب اس کے مقابلے میں بات نہ کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عین جو شریعت کا تقاضا تھا اس کے موافق فرمایا، بھلے دور سے کر لو. ٹھیک ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات کی ہے تو پھر اس کے آگے اپنی بات نہ کرو. یعنی حکمت ان کے سامنے بھی ظاہر تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی فرما سکتے تھے کہ دور سے کر لو، لیکن چونکہ اب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آ رہی ہے تو اس کے مقابل اپنے بات لے کر نہ ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس حدیث پاک کو جانتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر وہ مقابل لے کر نہیں آ رہے تھے، معارض لے کر نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ دور سے بھلے استلام کر لو. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حدیث پاک ہے بیہقی وغیرہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے اس حدیث پاک کو کہ قیامت کے دن، حدیث پاک ہے قیامت کے دن سورج اور چاند کو بے نور کر کے، سیاہ کر کے، ان کا نور ہٹا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کسی نے سامنے سے کہا حضرت انس سے کہ سورج اور چاند کا کیا قصور ہے؟ تو اس پر حضرت انس نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تم آگے سے مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ سورج اور چاند کا کیا قصور ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. یعنی ایمان کے تقاضوں کے خلاف. اب یعنی جب حضور نے فرما دیا تو پھر آگے تم کس چیز کا سوال کر رہے ہو؟ دیکھیں، حکمت تلاش کرنی ہو نا تو حکمت تلاش کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی. آگے پھر علماء نے اس کی حکمت بیان کی کہ کیوں سورج اور چاند کو ڈالا جائے گا. وجہ یہ بیان کی گئی کہ سورج اور چاند جو ہیں ان کو اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ جہنم کا عذاب ان کو پہنچے، بلکہ ان کو اس لیے ڈالا جائے گا کہ یہ جا کے اپنے پوجنے والوں کو عذاب دیں گے، ان کے ذریعے ان کو عذاب پہنچے گا. اس لیے ان کو ڈالا گیا، نہ اس لیے ڈالا گیا کہ ان کو عذاب ملے. یہ تو غیر مکلف ہے، مکلف ہے نہیں، ان کو کہاں عذاب ملے گا. تو حکمت تلاش کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے وہاں اگر حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو بھی ہم نے عمل کرنا ہے. لاجک، فلسفہ، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ ان کی اہمیت ہے. اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے. علماء کی مکمل کتابیں ہیں. یعنی یہ تو آج کی باتیں کر رہے ہیں نا، علماء نے قدیم سے اسرار الاحکام کے نام سے کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جواہر البیان، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر حکم کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ چیز لازم ہوئی ہمارے پر، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، عقلی وجہ بیان کرتے ہیں. جواہر البیان کے نام سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اسرار الاحکام کے نام سے، اس میں احکام کی علتیں بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی کیوں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ کے نام سے. یعنی الگ الگ کتابیں علماء نے اس موضوع پر لکھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی تو ہم
سیدھا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ حضور مرد پر سونا کیوں حرام ہے؟ سونا جو ہوتا ہے گولڈ، تو یہ مرد پر کیوں حرام ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس لیے حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا علت ہے۔ بیان نے کی بھائی جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، مرد کے لیے اس کے ذریعے زینت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو بس اس بات کا حکم ہے۔ اولاً تو پہلی چیز یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دے دیا کہ اس نے سفر نہیں کرنا، تو پھر اب ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سفر چاہے کیسا ہی ہو، اس کے اندر آزمائشیں، مشکلات آتی ہی ہیں۔ جہاز کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کے لیے اپنی عزت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں، ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ جہاں عورت کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ وہ ہر طریقے سے محفوظ نہیں ہوتا، آزمائشیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں، اگرچہ عموماً نہ ہو لیکن ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے سفر کی بھی اجازت یہ نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک۔ اچھا حضور، اسی سے متعلق ایک دو سوال ہیں کہ آپ نے وضاحت تو فرما دی، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی بے پردہ خواتین ہر جگہ چلی جاتی ہیں، سفر حج یا عمرہ کی جب حاجت پیش آتی تو وہ محرم کو، یعنی لوگوں کا ذہن جو بنا کہ محرم کی جو ضرورت ہے نا صرف اسی کے اندر ہے، عام سفروں میں محرم نہیں ہے، وہاں ان کو سب کو سمجھ آتا ہے، اور وہ یا تو اس وجہ سے کہ گورنمنٹ نے یہ لازم کیا وہ بغیر اس کے سفر نہیں کر سکتے، تو اس کا رد آپ نے بظاہر کر دیا ہے کہ جہاں سفر ہے وہاں محرم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی سفر ہو۔ جی، صرف مدینہ شریف کا حج کا سفر، بالکل، اصل میں جو بھی سفر ہو، میں نے بات ہی تحفظ کی نا، عزت کی ہے، تو وہ وہاں تو وہیں کے لیے تھوڑی ہے، ہر جگہ کے لیے تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ گھر میں اذان دینا کیسا؟ گھر کے اندر اب مسجد دور ہے، وہاں سے اذان یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اذان دے دیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، ویسے جو اذان ہے ایک تو ہوتی ہے نماز کے لیے، جو 5 وقتہ نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اذان دینا ہے وہ تو سنت مؤکدہ قریبہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے وہ۔ تو باقی اس کے علاوہ اذان کے کئی مواقع علماء نے مستحب لکھے ہیں کہ اس مقام پر اذان دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برکت کے لیے اپنے گھر میں اذان دے رہا ہے تو برکت کے لیے اذان دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اذان دے کہ اس کے ذریعے سے میرے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے، دے سکتا ہے۔ باقی اور کوئی وجہ ہے تو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر صرف برکت کے لیے اذان دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چونکہ اذان کی آواز نہیں آتی تو اس لیے ہم گھر کے اندر کبھی اذان دے دیا کریں، لیکن اس نیت سے نہ دیں کہ دینا ضروری ہے، کہ اذان کی آواز نہیں آ رہی اس لیے گھر میں اذان دیں، ضروری ہے یہ سمجھ کے نہ دیں، اس حد تک رکھیں گھر میں رہیں، گھر میں دیں اور اس کی برکت، اس برکت حاصل ہوں۔ اور اچھی چیز ہے کہ گھر کے اندر اذان کی آواز آنی چاہیے۔ اگر کوئی اسپیکر لگا لے کہ چلے میرے محلے والوں کو بھی تو نہیں آتی تو ان کو بھی آ جائے، اجازت نہیں ہوگی، بالکل اجازت نہیں ہوگی اس بات کی۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ یعنی اچھی سوچ ہے یہ کہ اذان کی آواز گھر میں آنی چاہیے۔ میں نے طاق کے حوالے سے جو گھر میں روشن دان نکالے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بعض بزرگوں کی یہ نیتیں معلوم پڑی ہیں کہ وہ طاق بنواتے اس لیے تھے تاکہ اذان کی آواز ان کے گھر کے اندر آئے۔ مسجد کے قریب گھر اس لیے لیتے تھے کہ اذان کی آواز گھر کے اندر آئے۔ وہ مبارک دور تھا، پیارا دور تھا کہ جس کے اندر والی گلی میں مکان لینا مشکل سستا ملتا ہے، وہاں سستا مل جاتا ہے، یعنی ایسے اگر ہوں علاقے تو پھر اس میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوچ عطا فرمائے تو اسی کے ساتھ نظریات کی حفاظت فرمائے۔ حضور، یہ جو پردے کے حوالے سے، اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف اسلامی بہنوں سے متعلق، ان کے پردے کے احکام سے متعلق، ان کے سفر سے متعلق، ان کے کام کاج نوکری کرنے سے متعلق جو شرعی احکام ہیں، اور اسی طرح اپنے خاندان والوں سے پردہ، غیر محارم سے پردے کے جو احکام ہیں، وہ سارے کے سارے الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر تحریر فرمائے ہیں۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے، ہر اسلامی بہن کو پڑھنی چاہیے، اسلامی بھائی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بے حد فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کتاب کو ضرور بضرور حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے بھی اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ قرآن مقدس سکھاتے ہیں تو مخارج کا کوئی بھی حرف ایسے نہیں بتاتے، عین میں کیا فرق ہے، الف میں کیا فرق ہے، اور ادغام صفوی یا جو بھی ہے نون ساکن کے قاعدے وغیرہ کچھ بھی نہیں سکھاتے، والی بیت بس ایسے سکھاتے ہیں، اور آگے کوئی قاعدہ وغیرہ کچھ بھی وقفی علامتیں وغیرہ کچھ نہیں سکھاتے. تو ایسے سکھانا، قرآن کو سکھانا اور سیکھنا کیسا ہے؟ سیکھنے والے تو ظاہر بات اس کو تو کیا معلوم وہ غلط پڑھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، پر جو ایسے پڑھا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا پھر؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، حضور اس کا جواب عطا فرما دیں کہ بغیر مخارج کی پہچان کے قواعد کوئی قاری صاحب لگ رہے تھے تو ہر ایک کو تو ان کے الفاظ بھی سمجھ نہیں آئے ہوں گے. جیسے ہم بچپن میں دیکھا بھی ہے کہ علی بے تے سے باجی پڑھاتی ہیں اور وہ سارا اسی طرح، اور پھر وہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک. دیکھیے علی بے تے سے تو یہ تو اردو کا طریقہ کار ہے، لیکن پڑھایا جاتا ہے قرآن کے لیے تو اس میں دیکھیں جو قاعدہ پڑھانا یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ تلفظ ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو مثال کے طور پہ تلفظ ٹھیک کروا دیے، فرق نہیں بتایا کہ الف کہاں سے نکلے گا، یعنی حمزہ کہاں سے نکلے گا اور عین کہاں سے نکلے گا، ہا اور ہا کے مخرج کیا ہے، کہاں سے نکلنے کی جگہ ہے، یہ نہیں بتایا، لیکن ان کو طریقہ بتا دیا کہ بھائی ہا اس طریقے سے نکلتا ہے، ہا اس طریقے سے نکلتا ہے، عین یوں نکلتا ہے، حمزہ یوں نکلتا ہے. تو یہ اگر طریقہ کار پڑھنے کا صحیح کروا دیا اس کا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس کے مخارج فی نفسی ہی ٹھیک ہونے چاہیے. جیسے اہل عرب ہیں، صحیح، وہ تھوڑی ان کو یوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی سا کہاں سے نکلے گا اور زا جو ہے وہ کس طریقے سے نکلے گا، سین کیسے ہوگا تو شین کیسے ہوگا، یہ چیزیں ان کو نہیں بتائی جاتی ہیں. وہ ان کی چونکہ مادری زبان ہے ان کی، تو اس لیے ان کے لیے ان چیزوں کا پرابلم ہی نہیں ہے. تو اگر کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو مثال کے طور پر بچپن سے قرآن شریف پڑھایا یا اس کو قاعدہ پڑھایا اور قاعدہ اس کو الف با تا سا جیم ہا خا پڑھا دیا، پورا پڑھا دیا، انداز یہی رکھا، اس کو یہ نہیں بولا کہ بیٹا ہا یہاں سے نکلے گا، خا یہاں سے نکلے گا، دال یہاں سے نکلے گا، یہ چیزیں نہیں بتائیں، لیکن پڑھا صحیح طریقے سے دیا اور بچے نے اس کو سمجھ بھی صحیح لیا اور قرآن پاک میں وہ اس کو صحیح پڑھ بھی رہا ہے، اس کے مطابق ہی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. ہاں لیکن یہ کہ پڑھانا ٹھیک ضروری ہے. اور باقی رہا وقف کی علامتیں اور جو ادغام شفوی اور نون قاعدے، ان میں کئی چیزیں وہ ہیں کہ جو واجب نہیں ہے، حسن قرات کے اعتبار سے ہیں. اگر وہ چیزیں سکھاتے ہیں اچھی بات ہے، سکھانا چاہیے بچے کو. اور دوسرا جو وقف کی بات چیزیں ہیں تو ان کو سکھانا ضروری ہے، جیسے وقف لازم وغیرہ، تو وہ بچوں کو لازمی بتائیں کہ جہاں میم آئے گا، وقف لازم کی علامت آئے گی، وہاں پہ رکنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو بنیادی چیزیں ہیں اگر وہ بتا دی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. اب حضور عمر زیادہ ہو چکی ہے، پڑھا بھی اسی طریقے سے اور پہچان بھی نہیں، مخارج بھی صحیح نہیں ہے، اور قرآن پاک جو صحیح نہیں، ہم سنتے ہیں جو قاری صاحب کا ویسا خود نہیں پڑھ پاتے، تو اب کیا کریں؟ اس دور میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم سیکھ سکیں؟ قاری صاحب سے جیسا قاری صاحب پڑھتے ہیں ویسا پڑھنا تو ویسے بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اب بہترین قاری ہے کوئی ایسا قاری ہے کہ ہم بھی کوشش کریں تو اس کے جیسا نہ پڑھ سکے، وہ ہم پہ کہاں لازم ہے. یعنی جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے. اب عمر بڑی بھی ہو گئی ہے تو بڑی عمر میں بھی لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہی ہیں، مختلف کام کرتے ہی ہیں، گاڑیاں بھی سیکھ لیتے ہیں چلانا بڑی عمر میں جا کے، مختلف ہنر سیکھ لیتے ہیں. تو قرآن پاک تو سیکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. بڑی عمر ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے سیکھنا ضروری ہوگا. کم از کم اتنا سیکھنا ضروری ہوگا جس کے ذریعے سے اس کی نماز ہو جائے. نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ میں یہ سلسلہ تقریباً کہہ سکتے ہیں شروع سے دیکھ رہا ہوں، جزاک اللہ. اور دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو بہت سارے علمی مدنی پھول چننے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. موضوع اتنا استاذ اور اہم تھا یہ جو عورت کا غیر محرم سفر کرنے کا، تو اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے مفتی حسن صاحب نے بیان کیے، الحمدللہ. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل باغ 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 مدینہ بنتا چلا جا رہا تھا. اور اتنا اس میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. ساتھ ہی آپ نے ایک سوال بہت ہی اس وقت جو موجودہ دور میں کیے جاتے ہیں وہ آپ نے اٹھایا کہ آج کل سفر اتنے وہ نہیں رہے جو اسپیشلی جہازوں کے سفر ہو گئے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے جواب دیے، اللہ کرے کہ یہ جواب لوگ سنیں سمجھیں. اب اس میں جو یہ ہے کہ جہاز میں سیفسٹ سفر ہے،
تو یہ پتہ نہیں کس نے سمجھ دیا کہ جہاز کے اندر سفر کرنے والوں کو مسائل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر جیسے عورت غیر محرم کے ساتھ اگر سفر کرتی ہے تو یہ کتنے مسائل سے دوچار ہوتی ہے. ہم تو دنیا میں سفر کرتے ہیں, بعض اوقات چیتا چیتا ایسے ایسے حالات سامنے نظر آتے ہیں کہ بس برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ یار ان لوگوں کو بالکل شرم و حیا نہیں ہے. اب مثال کے پر عورت جا رہی ہے, اس کا بیگ ہی ٹوٹ گیا, اب بیگ ہی بکھر گیا, ہینڈل ٹوٹ گیا, چین ٹوٹ گئی, لاک ٹوٹ گیا. اب یہ کس کو بلائے گی اپنا بیگ درست کرنے کے لیے؟ یہ جہاز کی سیڑھی چڑھ رہی ہے, سیڑھی چڑھتے چڑھتے پاؤں سلپ ہو گیا, یہ کس کو بلائے گی اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے؟ یہ وہ ٹریک پر چل رہی ہے, وہاں پر یہ گر گئی تو کس کو اٹھائے گی؟ جہاز میں بیٹھی ہوئی ہے, خدا نہ کرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا, اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو گئی, اللہ نہ کرے بلڈ پریشر لو ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اللہ نہ کرے شوگر بوسٹ ہو گئی یا شوگر بڑھ گئی. یہ ساری جو کیسز جب اس کو ہوں گے اللہ نہ کرے جہاز کے اندر, اور 2-2.5 گھنٹے کی انڈور فلائٹ ہے, 3 گھنٹے کی انڈور فلائٹ ہے, یا 4-4 5-5 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے, تو کیا اس محترمہ کے لیے جہاز کیا مطلب کہ وہ 30 فٹ کی بلندی سے نیچے آئے گا, یا وہ غیر محرم اس کو سپورٹ کریں گے, غیر محرم اس کو اٹھائیں گے, غیر محرم اس کو لے کے جائیں گے, اس کا کون علاج کرے گا, کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ تو یہ اس طرح کہ اگر آپ غور کریں تو سفر میں بے شمار مسائل جن کا اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو شاید آپ کا ٹائم پورا ہو جائے. مرد کو بھی آ سکتے ہیں, عورتوں کو بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ غیر محرم کے ساتھ عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اگر اس طرح کے مسائل پیش آ گئے تو یہ بیچاریاں جائیں گی کہاں, کس کو بلائیں گی؟ اور پھر جس طرح کے آج کل مردوں کے انداز اور حالات ہیں, اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے. تو اسی طرح ٹرین میں لے لیں, اسی طرح دیگر سفر میں لے لیں. ماشاءاللہ ٹیکسی کی ایک شہر کے اندر ہی اگر اس طرح کے حساس مقامات ہیں, وہاں پر اکیلے نہ جانے پر جو انہوں نے احتیاطی طور پر بہت پیارے پیارے مدنی پھول دیے اور سمجھایا. اللہ کرے کہ ہماری خواتین کو یہ سمجھ میں آ جائے اور مطلب کہ اس ایسی آزادی کا بہت شمار ہو جانا کہ جسے قیامت کی قید و بند مقدر بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو مفتی صاحب سے ضمن ایک سوال میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بعض اوقات عورت کو بھی مردوں کی طرف سے اس طرح کی پرمیشن ہوتی ہے, یار آپ چلی جاؤ نا, میں نہیں نکل سکتا یار, میں بہت بزی ہوں, آپ چلی جاؤ. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی بعض اوقات ٹریول کر رہی ہوتی ہے, دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں, ان کو ٹریول کروا رہی ہوتی ہیں, اور نہ مرد شوہر روکنے کے لیے تیار, بلکہ شوہر روکے گا کیا, شوہر تو پرمیشن دے رہا ہے کہ آپ جاؤ, میں آپ کی ٹکٹ بھی شوہر نے کروا کر دی ہے کہ تم جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں فون کر دیتا ہوں آپ کو, مطلب کیبن کرو میرا جاننے والا ہے, تو فلاں اسٹاف میرا جاننے والا ہے, تم کو بہت حفاظت کے ساتھ جہاز میں بٹھا دیں گے. تو یہ جو شوہر اس طرح مطلب کہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, یا بھائی اگر روک سکتا ہے تو نہیں روک رہا, باپ بیٹی کو روک سکتا ہے تو نہیں روک رہا, شوہر بیوی کو روک سکتا ہے تو نہیں روک رہا, ان کے لیے اگر کوئی ایسے مدنی پھول ہوں کہ ان کو اگر آپ کو مدنی پھول دیں, ان کو سمجھائیں کہ غیرت کا تقاضا کیا ہے, شرم و حیا کا تقاضا کیا ہے, شریعت ان سے اس معاملے میں کیا تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. مجھ گناہ گار کو دعائے بے حساب مغفرت سے نوازتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. وہ تجربہ ان کو ماشاءاللہ اس چیز کا, ہمیں تو اب وہ سفر کا اتنا تجربہ نہیں ہے. اب جو یہ سوال کیا ہے, اصل میں دیکھیں ابتدا میں نے بات کی تھی عورت کے حقوق کے حوالے سے. اب یہ جو کہہ دیا نا مرد نے کہ تم چلی جاؤ, تم یہ کر لو, اب یہ شریعت مطہرہ مرد پر لازم کرتی ہے کہ اگر واقعی عورت کی صورتحال ایسی بن گئی کہ اب اس کو جانا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی محرم ہو, بھائی, یہ سارے کے سارے عورت کے حقوق میں سے ہیں کہ اب اس کی حفاظت یہ مرد کے ذمہ ہے جو اس کا محرم بنتا ہے, جو اس کی حفاظت کرے گا, نہ یہ کہ اس کے لیے ڈاکو بن کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو اولاً پہلے ہی ہم نے یہ گفتگو کی تھی اس حوالے سے کہ عورت کو اسلام بہت زیادہ حقوق دیتا ہے, اس کو محفوظ بناتا ہے. تو اگر اسلامی حقوق کو سامنے رکھا جائے, اسلامی نظریات کو سامنے رکھا جائے, ہماری شریعت کے احکام کو سامنے رکھا جائے, تو مرد کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. مرد اپنا حق دیکھے گا, اپنی سمجھ دیکھے گا, اس کے مطابق بھیجے گا. پھر اس کے بعد جو بات کی غیرت کی, ہمارے صحابہ کے واقعات دیکھیں تو امیر علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے کے اندر یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے تو دیکھا کہ ان کی نئی نویلی دلہن جو ہے, یعنی کچھ ہی دن ہوئے تھے شادی کو, تو وہ باہر کھڑی ہوئی تھی, دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی. وہ جلال میں آ گئے کہ تم باہر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اندر
آپ پہلے آ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اندر آ کے دیکھا تو وہ سانپ تھا, غالباً زخمی سانپ اس رسالے کا نام تھا. تو اندر آ کے دیکھا تو وہ سانپ تھا, وہ سانپ کی وجہ سے بیچاری باہر آ گئی تھی. پھر ان صحابی نے ان سانپ کو مارا, تو پھر وہ شاید واقعی میں یہ ہے کہ انہوں نے سانپ نے ان کو ڈس لیا تھا, جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو یہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ساری امت کی ماں ہیں. قرآن پاک میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی جو ہیں یہ مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں, اور ان کی ازواج یعنی ہماری امہات المومنین یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے لیے قرآن پاک میں پردے کا حکم آیا. غیرت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ وہ چاہتے تھے کہ امہات المومنین کے لیے پردے کا حکم آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں کہ مومنوں کی مائیں جو ہیں وہ گھر کے اندر رہیں. اہل بیت یعنی خاص امہات المومنین کے لیے تو خاص طور پہ اس کا حکم آیا. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت, یہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت, یہ تمام چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد عورت کو مرد کی اس بات میں اطاعت نہیں کرے گی وہ, کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوگی. تو وہ اس بات میں انکار کر سکتی ہے. شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ منع کر دے کہ میں آپ کا یہ حکم نہیں مانتی, یعنی طریقے کے ساتھ محبت کے ساتھ جیسے گھر نہ بگڑے سمجھا سکتی ہے اس کو. تو یہ جو مرد غیرت نہ کھائے اپنی عورت پر, اس کو شرعی طور پر کیا حکم؟ اب دیکھیں اس کے اوپر بہت ساری صورتیں بنیں گی اس حوالے سے, تو ابھی علی الاطلاق تو کوئی حکم نہیں دوں گا. بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ دیوس کی صورتیں بنے اس کے لیے, اور یعنی جو اپنے اہل خانہ پر غیرت نہ کھائے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ وعیدیں دیوس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.